مجلس اتحاد المسلمین اس اسمبلی تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں ہم لوگ موجودہ 7 اسمبلی حلقوں کے ساتھ ساتھ راجندر نگر اور جبلی ہل پہ بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے۔ تو 9 اسمبلی حلقے پر مجلس اتحاد المسلمین تلنگانہ کے اسمبلی الیکشن میں حصہ لے گی، اور میں آپ کے بعد بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 2018 میں ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ 2023 میں جب اسمبلی کے انتخابات ہوں گے تو احمد پاشا قادری صاحب اور ممتاز احمد خان صاحب کی جگہ پر کسی اور امیدوار کو موقع دیا جائے گا۔ احمد پاشا قادری صاحب تو ہمارے لیے ایک اسٹالورٹ ہیں، اور میرے خیال سے وہ مجلس کے جتنے لوگ آج پرانے بزرگ جو برسوں سے وابستہ ہیں مجلس سے، میرے خیال سے عبدالواحد اویسی کو دیکھنے والوں میں شاید احمد پاشا قادری ہیں اور تھوڑے بہت لوگ ہیں۔ وہ ہمارے والد سلطان صلاح الدین اویسی کے بڑے قریبی ساتھی تھے۔ احمد پاشا قادری صاحب کی جو خدمات مجلس کے لیے ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اور اکبر کہ ہماری عمر ہوں گی 10 یا 11 سال کی، اور اس وقت سے میں اور اکبر ہمارے والد کی جیپ میں بیٹھ کر تلنگانہ کے اس وقت کے آندھرا پردیش کے ڈسٹرکٹس میں دورہ کرتے تھے۔ تو اس وقت میرے والد کے ساتھ سالار کے ساتھ احمد پاشا قادری صاحب، مرحوم رحمت حسین زیدی صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، شیخ محمد اختر صاحب، یہ لوگ جاتے تھے۔ میں اس زمانے سے احمد پاشا قادری صاحب کی وابستگی کو دیکھا ہوں۔ احمد پاشا قادری صاحب کئی مرتبہ سالار کے ساتھ جیل میں بھی گئے، اور بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ احمد پاشا قادری صاحب جیل میں مرحوم قائد کے سامنے بیٹھ کر نعتیں سناتے تھے جیل میں۔ اور احمد پاشا قادری صاحب کی جتنی میں تعریف کروں، ان کی خدمات کے بارے میں بولوں، بہت کم ہوگا میرے لیے، اور بے انتہا بے لوث طریقے سے مجلس کی خدمت کرتے آئے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی وہ مجلس اتحاد المسلمین کی اور خدمت کریں گے۔ مجھ جیسے کمزور انسان کی وہ رہبری بھی کریں گے، اپنے مشوروں سے مجھے آراستہ کریں گے۔ ممتاز احمد خان صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ تھے، کارپوریٹر تھے پہلے وہ، پھر اس کے بعد 94 میں ایم ایل اے بنے۔ 1996 میں ممتاز احمد خان صاحب سالار کا پارلیمنٹ الیکشن تھا، مجلس میں نہیں تھے، تب بھی ممتاز احمد خان صاحب سالار کے الیکشن میں کام کیے، پارلیمنٹ الیکشن میں جو وینکیا نائیڈو صاحب الیکشن میں لڑے تھے۔ پھر ممتاز احمد خان صاحب مجلس میں آئے، میں اکیلے ایم ایل اے تھا، پھر ہم 2 ایم ایل اے ہوئے۔ 99 میں الحمدللہ دوبارہ مجلس کے ایم ایل اے بنے، پھر 2004 میں ایم ایل اے بنے، 2009 میں بنے، 2014 میں بنے، پھر 2018 میں بنے۔ تو ماشاءاللہ سے ممتاز احمد خان صاحب سے میرے ایک پرسنل تعلقات بھی ہیں، اور میں ان کو بہت قریب سے جانتا ہوں۔ میں اس موقع پر ان کی مرحوم والدہ کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی مرحوم والدہ بڑی نیک بخت خاتون تھی، اور اتنا مجھ سے محبت سے پیش آتی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے وہ مرحومہ کی۔ بڑی محبت سے ان کی والدہ مجھ سے ملتی تھی، میں جب کبھی بھی ان سے ملا، جھک کے ملا، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی تھی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ اور خاص طور سے ممتاز احمد خان صاحب کے وہ 2 ماموں مسعود شاہ خان صاحب جو شکاگو میں ہیں، یہ لوگ اپنی جوانی میں مجلس کا ساتھ دیے تھے، آج امریکہ میں ہے، قیام پذیر ہیں، اللہ ان کی ہر مشکل کو آسان کرے۔ وہ لوگ بڑی محبت سے سرپرستی کرے، آج بھی کریں گے مجھے یقین ہے۔ پھر میں اس موقع پر نہیں بھولنا چاہوں گا ہمارے کلیم حسن صاحب کو۔ کلیم حسن کا بھی بہت بڑا رول رہا اس میں۔ پھر ہمارے بینک کے ایک مینیجر تھے حشمت صاحب، اللہ ان کو بھی خوش رکھے۔ تو ممتاز خان صاحب سے میرے تعلقات ایک ذاتی لیول پہ اچھے تعلقات ہیں، اور برابر رہیں گے۔ ممتاز خان صاحب امریکہ میں تھے، امریکہ سے ان کی واپسی کے بعد میں ممتاز خان صاحب کو احمد پاشا قادری صاحب کو بلا کر دارالسلام میں ان سے بتایا کہ بھائی
जो बात पहले से तय थी आपको मैं बता रहा हूँ कि इस बार मैं आपको और पाशा कादरी साहब को दोबारा एमएलए का टिकट नहीं दे सकता हूँ, और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग मंजलिस से वाबस्ता रहें और बल्कि इलेक्शन में आगे बढ़कर एक बड़े बनकर आप मंजलिस के लिए काम करें। तो दोनों ने मुझसे ये कहा कि बिल्कुल सही है, बराबर हम जमात के साथ थे, है और रहेंगे, हम मंजलिस के लिए काम करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ उनके उस मोहब्बत भरे अल्फाज का, उनकी वाबस्तगी का जो उन्होंने पाशा कादरी साहब ने और मुमताज़ खान साहब ने कहा, और मुझे यकीन है कि इस इलेक्शन में पाशा कादरी और मुमताज़ खान साहब दोनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए काम करेंगे, मजलिस के उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे, और उनका एक बड़ा तजुर्बा है, हम उस तजुर्बे से फ़ायदा ही हासिल करेंगे। और आज के दिन मैं जो है चंद असम्बली सीट के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मंजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फ़िकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था, ये आपको बता चुका हूं। अगर आपके कोई सवालात हैं, ये 3 असेंबली हलकों का ऐलान कब होगा मैं जल्दी कर दूंगा, क्योंकि आज से नॉमिनेशंस की तारीख शुरू हुई है, तो ये करूंगा। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे पूरे उम्मीदवारों का वो एमएलए बनेंगे, कामयाब होंगे, अवाम की उनका साथ मिलेगा, अवाम की दुआएं, अवाम का वोट उनको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारी कैंपेन का आगाज़ भी कल परसों से शुरू हो जाएगा। तो दूसरे 3 असेंबली हल्के जात का इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द आपके सामने नामों का ऐलान कर दूँगा।